الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا وعہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وَكُلًّا نَّقُصُّ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت نے بہت ساری مخلوقات پیدا فرمائیں۔ ان مخلوقات میں سے انسان کو سب سے زیادہ فضیلت اور عزت عطا فرمائی۔ انسانوں میں سے مسلمانوں کو سب سے زیادہ عزت عطا فرمائی اور اہل اسلام میں سے سب سے زیادہ عزت اہل علم طبقے کو عطا فرمائی۔ آپ سب حضرات اہل علم طبقہ سے وابستہ ہیں۔ آپ کی شناخت طلباء علماء سے کی جاتی ہے۔ ہمیں اپنے زمانہ طالب علمی کو کیسے گزارنا چاہیے، ہمارے اکابر کس طرح پڑھے تھے اور آج ہم کن خطوط پر چل رہے ہیں۔ اگر ہم اکابر کے نام لیوا ہیں، اکابر دیوبند کے نام لیوا ہیں، تو ہمارے سامنے ان کی زندگی کا وہ پہلو بھی ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنا زمانہ طالب علمی کیسے گزارا تھا۔ بہت بڑے بڑے نام ہیں، قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ، امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، خاتمۃ المحدثین حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی بہت بڑے بڑے کبار علماء ہیں۔ ان سب حضرات میں سے جس شخص کو مسلک دیوبند اور مدرسہ دیوبند کی اساس سمجھا جاتا ہے، بنیاد سمجھا جاتا ہے، وہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔
حضرت کے ہم عصر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ انہوں نے ایک خاص حالات کے اندر جب بر صغیر کے لوگ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، ایسے حالات کے اندر ایک مکتب کی مدرسے کی بنیاد رکھی، جسے آج دنیا دارالعلوم دیوبند کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یوں سمجھیے کہ یہ خدائی انتخاب تھا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ہندوستان کے اندر دین ستم ظریفی کا شکار تھا۔ اللہ رب العزت نے چند نفوس کو دین کے احیاء کے لیے، دین کی تجدید کے لیے چند نفوس کو منتخب کیا، جنہیں اکابر علماء دیوبند کہا جاتا ہے۔ شروع میں بہت مشکل حالات تھے۔ ان مشکل حالات میں جس بندے نے آ کر، جس شخص اور جس شخصیت نے آ کر دیوبند، مسلک دیوبند کا پرچار کیا ہے اور اپنی خداداد صلاحیت کے ساتھ ایسی پالیسی بنائی ہے کہ جس پالیسی کی وجہ سے دیوبند سے دین متین کا فیض پوری دنیا کے اندر پھیل گیا، اس شخصیت کو شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ عموماً ہمارے ہاں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، ہم حضرت کی تحریک کے نام سے واقف ہیں۔ حضرت نے تحریک اٹھائی، تحریک ریشمی رومال، لیکن ہم حضرت کے کام سے واقف نہیں ہیں۔ حضرت نے کام کیا کیا؟ حضرت کی اپنی ذاتی زندگی کس طرح کی تھی؟ حضرت کا للہیت اور ابدیت اور حضرت کے اندر خشیت، علم، فضل، تقوی، کمال، درس، تدریس، افتاء، تصنیف، حضرت کے اندر کتنی ساری صفات تھیں جن کے اندر جن کی وجہ سے حضرت جامع الصفات کے لقب سے مشہور تھے۔ اور جسم کیسا؟ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ مشت استخوان، چند ہڈیوں کا ڈھانچہ، منحنی جسم، ضعیف الجثہ، بالکل کمزور سا آدمی، اور اتنا اپنے آپ کو مٹا کر رکھنے والا شخص کہ اگر نماز کے اندر طالب علموں کے درمیان کھڑا ہو جائے تو ایک مسکین طالب علم نظر آتا تھا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ مسجد کے فرش پر بغیر بستر بچھائے ایسے ہی لیٹ رہے، لیکن اللہ نے جن خصوصیات سے نوازا تھا، اللہ نے جن اوصاف سے نوازا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خداداد صلاحیتیں آپ کے مزاج میں ودیت کی تھیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت شیخ الہند کی پالیسی سے، دارالعلوم دیوبند سے دین نکل کر پورے عالم میں پھیلا ہے۔ یہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کے جتنے بھی رہنے والے لوگ ہیں، ان کی آزادی کا صحرا بھی در حقیقت حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے سر پہ سجدہ ہے۔ حضرت شیخ الہند کی محنت سے ہی یہ سارے کام ہوتے رہے۔ حضرت شیخ الہند نے اپنی زندگی کیسے گزاری، عبادت کا کیا عالم تھا؟ حضرت کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ
کہ حضرت کی زندگی میں شاید کبھی تکبیر اولیٰ فوت ہوئی ہو، شاید۔ اور زمانہ طالب علمی میں جب سبق پڑھ بھی رہے ہیں، اپنے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے جو معمولات بتلائے ہیں، سبق کے اندر بھی فرق نہیں آنے دیتے، اور مشائخ نے جو معمولات بتائے ہیں ان میں بھی فرق نہیں آنے دیتے۔ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت حاجی صاحب کے بعد شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے اپنا تعلق جس شخصیت کے ساتھ جوڑا، انہیں دنیا امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، یہاں ہم آئے مرکز اہل سنت والجماعت میں، یہاں خانقاہ حنفیہ بھی موجود ہے۔ حضرت استاد محترم متکلم اسلام شیخ طریقت حضرت مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ تعالی وہ بھی موجود ہیں۔ ذکر کا ماحول بھی ہے، خانقاہ اور مرکز دونوں آپس کے اندر ساتھ ساتھ ہیں۔ یہاں پر استاد بھی موجود ہے، یہاں پر شیخ بھی موجود ہے، لیکن دارالعلوم دیوبند کے اندر حضرت شیخ الحدیث کے مسند پر فائز ہوئے، حضرت صدر مدرس بنے، اور دارالعلوم دیوبند سے آپ ہر جمعرات نماز عصر کے وقت گنگوہ خانقاہ گنگوہ تشریف لے جاتے اور پیدل تشریف لے جاتے، عصر کے وقت چلتے اور عشاء جا کر وہاں اپنے شیخ اپنے مرشد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ کے اندر جا کر عشاء پڑھتے۔ اور یہ جو دارالعلوم دیوبند سے وہاں تک خانقاہ گنگوہ تک کا جو درمیانی فاصلہ ہے، یہ 30 میل کا فاصلہ ہے، جو حضرت ہر جمعرات جاتے، پیدل جاتے، اور پھر واپس دوسرے دن ایک رات وہاں گزارتے، جمعہ کا دن وہاں گزارتے، جمعہ والے دن عصر کے وقت وہاں سے چلتے اور عشاء آ کر دارالعلوم دیوبند میں ادا فرماتے۔ حضرت ہر جمعرات جاتے۔ بعض لوگوں کو یہ ذہن میں خیال آئے گا، جاتے ہوں گے، شیخ الہند ہے، بہت بڑا نام ہے، دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث ہے، صدر مدرس ہے، تحریک آزادی کا سرخیل ہے، بہت بڑا آدمی ہے، جاتے ہوں گے وہاں خانقاہ کے اندر ان کا اعزاز ہوتا ہوگا، اکرام ہوتا ہوگا، سفید کپڑے بچھائے جاتے ہوں گے، اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کا دسترخوان لگتا ہوگا، اس پر عمدہ سے عمدہ قسم کے کھانے رکھے جاتے ہوں گے۔ ایسا ہرگز نہیں۔ ایک شخص نے جو حضرت مولانا شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کسی زمانے میں پڑھا کرتا تھا، اسے جب پتہ چلا کہ یہ محمود حسن ہر جمعرات یہاں دیوبند سے خانقاہ گنگوہ تک پیدل سفر کر کے جاتا ہے، ایک دن وہ کہنے لگا، ارے محمود، وہاں خانقاہ گنگوہ میں رکھا کیا ہے؟ تم ہر جمعرات 30 میل کا پیدل سفر کر کے جاتے ہو، پھر دوسرے دن وہاں سے 30 میل پیدل سفر کر کے تم دیوبند کے اندر پہنچتے ہو، وہاں پر کیا رکھا ہے، کیا لینے جاتے ہو؟ حضرت فرماتے ہیں، ظالم، تو نے پی ہی نہیں ہے، تو نے چکھی ہی نہیں ہے کہ وہاں پر کیا رکھا ہے۔ وہ کہنے لگا، اگر یہ بات ہے، وہاں کی بڑی تعریفیں کرتے ہو، وہاں بہت کچھ ہے، وہاں ہمارے شیخ ہیں، وہاں ہمارے مرشد ہیں، اگر یہ بات ہے تو آج میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ یہ زمانہ طالب علمی کا ساتھی حضرت شیخ الہند کے ساتھ چلنا شروع کرتا ہے۔ یہاں سے چلے، حضرت نے ان کے لیے ایک خچر کا انتظام کیا کہ 30 میل چلنا، شیخ کی محبت کے اندر تو انسان چل سکتا ہے، لیکن محبت اور عقیدت دل کے اندر نہ ہو، پھر چلنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں سے ان کو سوار کیا، خود بھی ساتھ ہوئے، اور جب وہاں پہنچے، اتفاق سے ایسا دن تھا کہ وہاں پر گنگوہ کے اندر مولانا عبدالقدوس گنگوہی، ان کا اس زمانے کے اندر، ان دنوں کے اندر عرس ہو رہا تھا، عرس تھا، عرس کی وجہ سے وہاں پر قوالی بھی تھی، عرس تھا، اس کی وجہ سے کچھ لوگ آئے ہوئے بھی تھے، ان کے زائرین آئے ہوئے تھے۔ جب یہ لوگ وہاں سے گزرے، اب دیوبند سے جو خانقاہ گنگوہ تک کا درمیانی فاصلہ تھا،
اس فاصلے کے اندر اس عرس والی جگہ کو کراس کرنا پڑتا تھا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں کہ جو وہاں تک پہنچے۔ حضرت شیخ الہند بھی اسی راستے سے گزر کر جاتے ہیں، آپ کے ساتھ جو دوسرا شخص ہے وہ بھی اسی راستے سے گزر کر جاتا ہے۔ وہاں جاتے ہیں، حضرت اس دن نماز پڑھانے کے لیے خانقاہ کی مسجد کے اندر تشریف لائے۔ حضرت نے آتے ہی جب دیکھا کہ باہر عرس ہو رہا ہے اور یہ محمود حسن اسی عرس کو کراس کر کے آیا ہے، حضرت نے نہ سلام نہ دعا، حضرت نے ایسا ڈانٹا، اتنا ڈانٹا اور کہا کہ ابھی واپس چلے جاؤ تم دیوبند کے اندر۔ وہ شخص جو ساتھ والا تھا اس نے کہا تو کہتا ہے کہ ہمارے شیخ بڑے اچھے ہیں، یہ تو اتنا اکھڑ مزاج آدمی ہے، اس کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہم قصدن نہیں آئے، اتفاق سے ایسا ہو گیا ہے۔ جب حضرت مولانا فخر الحسن گنگوئی جنہوں نے حاشیہ ابو داؤد لکھا ہے، ان کے بھائی مولانا مظہر علی گنگوئی وہ کہنے لگے حضرت یہ بات تو آپ بلا وجہ انہیں ڈانٹ رہے ہیں، محمود کو آپ بلا وجہ ہی ڈانٹ رہے ہیں، ان کے علم میں نہیں تھا کہ آج عرس ہو رہا ہے، یہ تو اتفاق سے آ گئے ہیں اور آپ انہیں ڈانٹنا شروع کر رہے ہیں۔ حضرت فرمانے لگے کہ ایسا نہیں۔ مولانا فخر الحسن کے بھائی مولانا مظہر صاحب فرمانے لگے حضرت آپ تو بلا وجہ ڈانٹ رہے ہیں، اس بیچارے کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، وہ تو آیا، اس کے علم میں نہیں تھا کہ آج یہاں پر عرس ہو رہا ہے، وہ تو اتفاقاً ایسا ہو گیا ہے، آپ کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ حضرت فرمانے لگے مجھے بھی پتہ ہے، میں اتنا بھولا آدمی نہیں ہوں، مجھے بھی پتہ ہے اتفاق سے ایسا ہوا ہے، لیکن ہو کر تو اسی مقام سے آیا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے من کسر سواد قوم فہو منہم، قیامت کے دن محمود اپنی برات کی گواہیاں دیتا پھرے گا کہ اتفاق سے ایسا ہو گیا تھا، اتفاق سے ایسا ہو گیا تھا۔ مولانا مظہر صاحب نے حضرت شیخ الہند کو ساتھ لیا، اپنے گھر کے اندر لے آئے، وہ بھی اسی گنگو کے رہنے والے تھے، آئے گھر کے اندر دسترخوان لگایا، وہاں پر کھانا رکھا، پانی رکھا، دودھ کا انتظام کیا، اور حضرت شیخ الہند سے درخواست کی کہ حضرت آپ ذرا کھانا تناول فرمائیں۔ حضرت آپ دیدہ ہو کر فرمانے لگے، حضرت رو کر فرمانے لگے، حضرت نے کہا کہ شیخ ناراض ہو اور میرے حلق کے نیچے سے ایک لقمہ بھی گزر جائے، آپ یہ تصور کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضرت نے مجھے فرمایا ہے کہ یہاں سے اب واپس چلے جاؤ۔ اسی وقت اٹھے، گنگو سے اٹھے، اور جو 30 میل کا پیدل سفر کر کے گئے تھے، دوبارہ 30 میل کا سفر کر کے دیوبند کے اندر پہنچے ہیں۔ جب دوسری جمعرات گئے، پھر جا کر حضرت سے یہ معافی کی درخواست کی کہ حضرت واقعتاً میری غلطی بنتی تھی، جب مجھے یہ عرس والی جگہ نظر آئی میرا حق یہ بنتا تھا کہ میں واپس پلٹ جاتا، لیکن میں اندر سے ہو کر آیا، واقعتاً میری غلطی تھی، میں اپنی غلطی کی معافی چاہتا ہوں، میں اپنی معافی کی درخواست کرنا چاہتا ہوں، حضرت میری معافی کو قبول فرمائیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، ہم حضرت شیخ الہند کا نام تو لیتے ہیں لیکن ہمارے علم میں نہیں شیخ الہند بنتا کیسے ہے۔ حضرت شیخ الہند یہ بہت بڑے آدمی اور اتنا اپنے شیخ اور اپنے استاد کے اندر فنائیت کا درجہ رکھنے والا آدمی، حضرت قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ آپ کے استاد ہیں۔ یہاں سے آپ کو جانا تھا نانوتا تک جانے کے لیے حضرت نے ایک خچر منگوایا، اپنے استاد کو کندھا دے کر خچر کے اوپر سوار کیا اور 22 میل کا سفر حضرت گھوڑے کی لگام پکڑ کر ساتھ چلتے رہے۔ برسات کا موسم تھا، پانی کی وجہ سے رستہ بھی سارا خراب تھا، اور یہ اسی عالم کے اندر اپنے استاد کے اندر فنائیت کا درجہ پا کر یہ ساتھ چلتے رہے۔ میرے اور آپ کے لیے اس سے سبق یہ نکلتا ہے کہ اپنے استاد کے لیے، اپنے شیخ اور مرشد کے لیے فنائیت کا درجہ ہم پنائیں گے، فنائیت کے درجے کو ہم پہنچیں گے، تب اللہ کچھ نوازتے ہیں۔ اگر ہم فنائیت کا درجے میں نہ جائیں، میں یقین سے کہہ رہا ہوں، میں قسماً باللہ کہہ رہا ہوں، میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، میرے طالب علم ساتھیوں، اس وقت تک اللہ کی نظر کرم ایسے انسان کے دل پر آتی ہی نہیں جس دل کے اندر استاد کی عظمت نہ ہو، جس دل کے اندر اپنے شیخ کی عظمت نہ ہو، اللہ ایسے دل پر نظر کرم بھیجتا ہی نہیں ہے۔ اور پھر حضرت عبادت کا کیا عالم ہے؟ عبادت کا یہ عالم ہے کہ ایک دن
عبادت کی، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن، اور عبادت اتنی کرتے رات کو جب سب سو جاتے حضرت اٹھتے، وضو کرتے، مسجد میں جاتے، نماز شروع کرتے، اور ایک مرتبہ نماز کے اندر اتنی دیر کھڑے رہے کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ گیا، صبح ہوئی، بہت خوش ہوئے، طالب علموں کو بتایا کہ اللہ کا شکر ہے، میرے آقا اور سردار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہم نے حدیث پاک میں پڑھا ہے، حتی تورمت قدماہ، کہ اللہ کے نبی اتنی عبادت کیا کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس سنت پر اتباع نصیب ہوا ہے۔ اس قدر عبادت گزار۔ حافظہ کتنا ہے؟ بلا کا حافظہ۔ ایک دن اپنے لائبریری کی کتابیں نکالی، کمرے کی کتابیں نکالی، انہیں دھوپ لگوا رہے ہیں۔ کبھی کبھی آپ بھی لگوایا کریں اگر آپ کے پاس آئے تو۔ دھوپ لگوا رہے ہیں اور ان کتابوں کے اندر ایک کتاب میبزش، اس کتاب کے کچھ صفحے پھٹ گئے، کتاب کھولی، اس میں چند صفحے غائب تھے۔ جو طالب علم ساتھ صفائی کے لیے آیا تھا، کتابیں صاف کروا رہا تھا، حضرت نے اس سے فرمایا کہ میبزی کے 2-3 صفحے پھٹ چکے ہیں، تم یہ دوسرے کاغذوں پر لکھ کر لے آؤ۔ وہ کہنے لگا حضرت دوسری کتاب ہی نہیں ہے، کہاں سے لے کر آؤں، مجھے تو یاد نہیں ہے۔ بڑے تعجب سے فرمایا تم نے پچھلے سال میبزی پڑھی نہیں ہے؟ وہ طالب علم عرض کرنے لگا پڑھی تو ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ حفظ بھی کی ہو۔ کہا کہ مولوی ہو تمہارا کوئی حال نہیں۔ پھر کہا کہ چلو یہاں بیٹھو، میں تمہیں املا کرا دیتا ہوں۔ میبزی کے وہ صفحات جو اندر پھٹ چکے تھے، حضرت بیٹھے اور زبانی وہ حضرت نے سارے اسے لکھوا دیے۔ حافظے کا یہ عالم۔ اور حضرت پھر یہ نہیں کہ صرف استاد کے ساتھ یہ نسبت ہے، استاد کے گھر والوں کے ساتھ بھی وہی نسبت ہے، استاد کی اولاد کے ساتھ بھی وہی نسبت ہے، استاد کے والد کے ساتھ بھی وہی نسبت ہے، استاد کی اہلیہ کے ساتھ بھی ویسے ہی عقیدت والی نسبت ہے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے والد مولانا اسد علی مرحوم، انہیں مرض الوفات میں نانوتا سے دیوبند لایا گیا کہ حضرت کے یہاں رہیں گے۔ اتفاق سے حضرت شیخ الہند اپنے استاد مولانا نانوتوی کو ملنے کے لیے گئے۔ اتفاق ایسا بنا کہ حضرت نانوتوی کسی کام سے باہر نکلے تھے اور حضرت نانوتوی کے والد جس کمرے کے اندر تھے، حضرت شیخ الہند اسی کمرے کے اندر پہنچ گئے۔ ابھی حضرت نانوتوی کا انتظار ہو رہا تھا۔ وہ مرض الوفات کا آدمی، مریض آدمی، کمزور آدمی، ضعیف آدمی، بوڑھا آدمی، لاچار آدمی، وہ پڑا ان کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی، لیکن مریض آدمی اٹھ کر جا نہیں سکتا تھا۔ حضرت نانوتوی ہوتے اٹھا کر لے جاتے جہاں بھی جانا ہوتا۔ اسی وجہ سے ان کا اسی بستر پر پیشاب خطا ہو گیا۔ اب حضرت کے استاد اس گھر میں موجود نہیں ہیں۔ حضرت شیخ الہند نے یہ نہیں دیکھا کہ میں شیخ الہند ہوں، میں دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث ہوں، میں صدر مدرس ہوں، میں تحریک آزادی کا سرخیل ہوں، میں کوئی بہت بڑی علا بلا ہوں، یہ نہیں دیکھا۔ استاد کا والد اپنا والد ہے۔ فوراً اپنے ہاتھوں سے یوں چلو بھر کے حضرت نے آپ اپنے استاد کے والد کا بستر بھی صاف کیا، وہاں پر پانی لے آئے، ان کو بھی صاف کیا۔ جب حضرت آئے، حضرت نانوتوی بھی اسی دوران آئے۔ حضرت شیخ الہند نے حضرت نانوتوی کے والد کا پاخانہ اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا تھا۔ حضرت نانوتوی کی نگاہ پڑتی ہے، حضرت نانوتوی نے وہیں کھڑے ہو کر کہا، خداوندہ محمود کے ہاتھوں کی لاج رکھ لینا، یہ جس تحریک کا بھی حصہ بن جائے، یہ جس سوچ کا حصہ بن جائے، یہ جس کام کا حصہ بن جائے، اس کام کے اندر اپنی مدد اور نصرت نازل کرنا۔ پھر ایسا ہی ہوا، استاد کی دعا رنگ لائی، شیخ الہند بن گئے۔ اور عاجزی، انکساری کا بہت عجیب عالم۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ آپ کے شاگرد ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مراد آباد میں جلسہ تھا،
ہم نے حضرت شیخ الہند سے بڑی مشکل سے تاریخ لی، تاریخ نہیں دیتے تھے، کہتے نہیں وقت نہیں، میں بیان کر ہی نہیں سکتا، بھئی مجھ سے نہیں ہوتا، کسی خطیب کو بلا لو۔ بلکہ حضرت تھانوی سے عذرائے مزاح فرماتے، بھئی آپ کا بیان انہوں نے سنا ہوا ہے، جب مجھے سنیں گے وہ کہیں گے کہ کیسے آدمی کا شاگرد ہے، میں تو بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت تھانوی نے بہت منت سے ماجت کی کہ حضرت آپ تشریف لے آئیں، یہاں کے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا، ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔ حضرت تشریف لے گئے، حضرت نے بیان شروع کیا۔ توجہ طلب بات جو ہے، یہ شیخ الہند ہے جو تحریک آزادی کا سرخیل ہے، یہ شیخ الہند ہے جو دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث ہے، یہ شیخ الہند ہے جو دارالعلوم دیوبند جیسے عالمی ادارے کا صدر مدرس ہے۔ جب بیان شروع کیا، بیان شروع کرتے ہوئے حضرت نے حدیث پاک پڑھی اور حدیث کا بڑا عجیب انتخاب کیا اور فرمانے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ پھر اس کا ترجمہ کیا اور ترجمے میں حضرت نے فرمایا کہ ایک فقیہ 1000 محض عبادت گزاروں پر بھاری ہے۔ جب حضرت نے یہ ترجمہ کیا تو مجمع کے اندر ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے، بزرگ آدمی، بوڑھے آدمی بیٹھے ہوئے تھے، محدث کے نام سے مشہور تھے۔ بعض بزرگوں کو ایک ہوتا ہے نا کہ کسی مقام پہ چپ نہیں رہ سکتے، تو ان بزرگوں کی بھی وہی عادت تھی۔ جب حضرت نے کہا نا کہ 1000 عابدوں پر بھاری ہے شیطان پر ایک فقیہ، تو وہ بابا جی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ محمود آپ نے حدیث پاک صحیح پڑھی ہے لیکن حدیث کا ترجمہ درست نہیں کیا۔ حضرت سٹیج چھوڑ کر نیچے اترے، لڑنے کے لیے نہیں آئے، ان کے پاس آئے، سامنے بیٹھ گئے، کہا حضرت میں تو یہی چاہتا تھا، مجھے بیان کرنا نہیں آتا، آپ کی بات نے میرے عذر کی تائید کر دی ہے، لیکن اگر آپ مجھے غلطی پر متنبہ فرما دیں آئندہ میں خیال کروں گا۔ آپ ذرا اس کی نشاندہی فرمائیں کہ میں نے کون سی غلطی کی ہے۔ وہ بزرگ فرمانے لگے، اشد کا ترجمہ اسقل، بھاری کرنا، یہ منقول نہیں ہے۔ اشد کا ترجمہ اضر کرنا ہے، زیادہ سخت، نقصان، یہ معنی منقول ہے۔ حضرت نے فرمایا صرف یہی وجہ ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ بزرگ فرمانے لگے یہی وجہ ہے، منقول نہیں ہے۔ تو حضرت نے پوچھا اگر کسی مقام پر منقول ہو تو پھر؟ انہوں نے کہا ہے ہی نہیں تو کہاں سے ہوگا؟ حضرت نے فرمایا صحیح بخاری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیف یاتیک الوحی، آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یاتینی احیانا من سلسلۃ الجرس وہو اشدہ علی۔ یہاں پر اگر اشد کا ترجمہ اسقل نہیں کریں گے، بھاری نہیں کریں گے، بلکہ نقصان والا ترجمہ کریں گے تو حدیث کا مطلب صحیح نہیں بن سکتا۔ یہاں پر اشد کا ترجمہ اسقل منقول ہے، اور میں نے بھی حدیث پاک کے اندر وہی ترجمہ کیا ہے، یہ منقول ترجمہ ہے بابا جی، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی ہم جیسا ہوتا ہے نا جی، اللہ معاف فرمائے، اور کوئی بابا جی کیا واقعتاً کوئی ہمارے استاد بھی اگر وہ ہمیں کہہ دیتے، ہمارے تن بدن میں آگ لگ جاتی، یار مجھے کہا ہے، مجھے خیال تو کرتے نا کم از کم عالم بن گیا ہوں، فاضل بن گیا ہوں، اب تو 2 کتابیں پڑھا بھی رہا ہوں، مجھے کیوں کہہ دیا ہے؟ وہ حضرت شیخ الہند تھا جس کے دل کے اندر فنائیت ہی فنائیت تھی، اور تحریک آزادی اٹھی۔ یہ بالکل ایک الگ رخ ہے ان کی زندگی کا کہ تحریک آزادی کے اندر آج بر صغیر کا ایک ایک ذرہ، بر صغیر کا ایک ایک قطرہ، ڈالی ڈالی اور پتا پتا اگر ان کو زبان مل جائے اور اپنے محسن کا احسان مندی کے یہ ترانے گانا شروع کر دے، تب بھی حضرت شیخ الہند کے احسان کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا آدمی، لیکن ہوا کیا؟ حضرت ایک مرتبہ ایک شخص نے رد تقلید پر، میاں محمد حسین بٹالوی، انہوں نے رد تقلید پر ایک اشتہار شائع کیا۔ اس کے اندر فقہ حنفی کے 10 ایسے مسائل کا انتخاب کیا جن کے بارے میں ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اس بارے میں
حدیث حنفیت کا ساتھ نہیں دیتی. انہوں نے وہ پمفلیٹ شائع کیا اور ساتھ میں یہ انعام بھی لگایا کہ اگر کوئی حنفی عالم اپنے ان مسائل پر حدیث پیش کر دے تو فی حدیث 10 روپیہ انعام بھی دوں گا. یہ اس زمانے کی بات ہے، 10 روپیہ. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ زندہ تھے، تحریک آزادی بھی چل رہی تھی، انگریز کو کیسے نکالنا ہے، انگریز کو دیوبند سے کیسے نہیں نکالنا، پورے بر صغیر سے کیسے نکالنا ہے. پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، تینوں کو ملا کر جو خطہ بنتا ہے، اس پورے خطے سے انگریز کی 150 سالہ حکومت کا خاتمہ کیسے کرنا ہے، یہ سوچ بھی دماغ کے اندر تھی. اور ایسے عالم کے اندر اگر کوئی شخص رد تقلید کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس نے اشتہار شائع کیا ہے. حضرت نانوتوی نے حضرت شیخ الہند سے فرمایا، محمود بیٹا اس کا جواب لکھو. حضرت شیخ الہند نے جواب لکھا. جواب لکھ کر کتاب مارکیٹ میں لایا. کتاب کا نام رکھا ادلہ کاملہ. تم تو دلیل مانگتے تھے، ہم کامل دلائل دیتے ہیں تمہیں. میاں محمد حسین بٹالوی صاحب نے بھی کتاب پڑھی. اس وقت کے جو غیر مقلدین تھے ان کے بزرگوں نے بھی وہ کتاب دیکھی. کتاب میں وزن اتنا تھا، دلائل کی قوت اتنی تھی کہ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ اس کا جواب اب کیسے لکھیں. ان میں ایک شاطر قسم کا آدمی، شیطان قسم کا آدمی، تیز ترار آدمی، زبان دراز آدمی، جسے احسن المناظرین والمتکلمین کے نام سے یاد کیا کرتے تھے، ان کے مسلک کے لوگ، محمد احمد حسن امروہی، اس کا انتخاب ہوا کہ آپ اس کا جواب لکھیں ادلہ کاملہ کا. اس نے جواب لکھا، اور جواب کیا لکھا، اس میں جو فضولیات، ہزلیات، جو اس کے اندر بکواس بازی اور جو اس کے اندر بدتمیزی کا طوفان بپا کر سکتا تھا اس نے کیا. اور کتاب کا جو نام رکھا، کتاب کا نام رکھا مصباح الادلہ لدفع الادلۃ الزلہ، کہ جو بالکل ردی قسم کے دلائل تھے ان کو دفع کرنے کے لیے میں نے مصباح الادلہ لکھ دیے. حضرت شیخ الہند کے پاس وہ آئی. حضرت مسکرائے، کہا کہ بات تو وزن کی نہیں کی، چلو اپنا نام اس نے داخل کرا دیا ہے، یہی ہوگا نا، اپنے لوگوں کو مطمئن کرے گا، اپنے حلقہ کے لوگوں کو مطمئن کر لے گا کہ میں نے محمود حسن کی کتاب کا جواب دے دیا ہے. حضرت نے پھر اس کا جواب الجواب لکھا اور اس کا نام رکھا ایضاح الادلہ. اور اس میں حضرت نے بڑی عجیب بات لکھی. اس کے مقدمے میں حضرت فرماتے ہیں کہ اس مؤلف مذکور نے جو جو کام کیا ہے، بددیانتی سے کام لیا ہے، خیانت سے کام لیا ہے، قطع و برید سے کام لیا ہے، اور روافض کا طریقہ، معتزلہ اور خوارج کا طریقہ اپنا کر اس نے یہ سارا کام کیا ہے. یہ سارے امور اگر اکٹھے کر لیے جائیں تو ان کا یہ کام یہ باعث خذلان اور سبب ہلاکت ہے. حضرت نے یہ کہہ تو دیا. آپ نے صحیح بخاری میں حدیث پڑھی ہے، رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ. اللہ نے ایسے درویش بھی اس زمین پر پیدا کیے ہیں، اگر وہ اللہ کی ذات پر قسم اٹھا لیں اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا کرتے ہیں. احمد حسن امروہی کے بارے میں حضرت نے یہ کہہ دیا کہ یہ گمراہ ہے، اس نے ہلاکت والا کام کیا ہے، بدنامی والا کام کیا ہے. کچھ دن نہیں گزرے، وہی احمد حسن امروہی جو حضرت شیخ الہند کے بارے میں بد زبانی کیا کرتا تھا، کتاب لکھی تھی، وہی احمد حسن امروہی جو ابو حنیفہ جیسے سرتاج الاولیاء کو، سرتاج الفقہاء والمحدثین کو نہیں مانتا تھا، وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مان بیٹھا. اور نبی مانا، قادیانی ہو گیا، مرتد ہو گیا. مرتد ہوا تو جو پیسے تھے وہ ختم ہو گئے، لوگوں نے تعلق چھوڑ دیا، بائیکاٹ کر دیا. پھر مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک اشتہار شائع کیا، مجموعہ اشتہارات نمبر 85 پر آج بھی وہ اشتہار موجود ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی کے اشتہارات ہیں، مجموعہ اشتہارات کے نام سے چھپ چکے ہیں. صفحہ جو ان کا
اشتہار نمبر 85 ہے، اس میں لکھا کہ احمد حسن امروئی صاحب انہوں نے دین ہمارا قبول کیا ہے، بیچارے ان کو اسر اور تکلیف کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے کچھ فنڈ کیا جائے۔ میں اپنے مخلصین سے کہتا ہوں 22 افراد نے 2 آنے سے لے کر 5 روپے تک ماہانہ فنڈ کا اعلان کیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے دوسرا خط ان کے شکریہ کے اندر لکھا۔ یہ حضرت شیخ الہند سے ٹکرانے والے تھے۔ میں آج بھی کہتا ہوں حضرت شیخ الہند گئے جیل کے اندر، وہاں پر بھی اپنے معمولات نہیں چھوڑے، مدرسے میں رہے، اپنے معمولات نہیں چھوڑے، تدریس کے اندر مصروف رہے، دارالعلوم دیوبند جیسا ادارہ، شیخ الحدیثی جیسا منصب، صدر مدرس جیسا اہتمام اور سب کچھ، یہ سب کچھ تھا۔ حضرت کے معمولات میں فرق نہیں آیا۔ شیخ الحدیث ہونے کے باوجود بھی خانقاہ سے تعلق جوڑے رکھا۔ شیخ الحدیث صدر مدرس ہونے کے باوجود بھی اساتذہ کی خدمت کرتے رہے، سب کچھ ہونے کے باوجود۔ اور جب مسلک کے دفاع کا وقت آیا، حضرت شیخ الہند نے وقت کا خیال نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ ہم نے تو یہاں سے انگریز کے 150 سالہ حکومت کا خاتمہ کرنے کے لیے ہم نے منظم منصوبہ بندی کر رکھی ہے، ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے مسائل کے اندر جائیں۔ حضرت نے مسلک کے دفاع کے لیے ملکی سرحدات اور مسلکی سرحدات کی ایسے طور پر رکھوالی کی ہے۔ آج کا ہر دیوبندی حضرت کا ممنون اور مشکور ہے کہ حضرت نے جن خطوط پر کھڑا کیا، حضرت کے ان وضع کردہ خطوط کے مطابق آج ہندوستان کے اندر بھی وہاں کا مسلمان عزت کی زندگی گزار رہا ہے، پاکستان کا مسلمان بھی اپنی آزادی کی زندگی گزار رہا ہے۔ اگر اس وقت حضرت شیخ الہند وہاں سے انگریز کو دیس نکالا نہ دیتے، اگر اس وقت حضرت شیخ الہند وہ کام نہ کرتے، اور پھر کیا ہوا؟ تحریکیں چلی، وہاں پر مار دھاڑ ہوئی، حضرت کو پکڑ کر جیل کے اندر بھیجا گیا، اسیر مالٹا ہوئے۔ جب وہاں پر گئے، وہاں پر بیٹھے تو حضرت نے قرآن پاک کی تفسیر لکھنا شروع کی۔ آج بھی تفسیر عثمانی کے ساتھ حضرت شیخ الہند کا ترجمہ موجود ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں، حضرت شیخ الہند جیسے اوصاف ہم کب اپنائیں گے؟ اور اگر آج کے دور میں نہ قدری نہ کریں، آپ نہ شکری نہ کریں، اللہ نے ہمیں ایک ایسا انسان آج بھی دیا ہے۔ حضرت شیخ الہند عبادت کے اندر، اپنے معمولات کے اندر تکبیر اولیٰ نہیں فوت ہونے دیتے، مشائخ نے جو معمولات بتائے ہیں ان کو قضا نہیں ہونے دیتے۔ حضرت استاد محترم متکلم اسلام شیخ طریقت حضرت مولانا محمد الیاس گمن سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، جو آپ کے اذکار اور اوراد ہیں حضرت ان کے اندر کبھی غفلت نہیں کرتے۔ آج اگرچہ نام شیخ الہند والا نہیں ہے لیکن کام شیخ الہند والا ہے۔ نام وہ نہیں ہے، جسم وہ نہیں ہے، لیکن اس جسم کے اندر بھی سوچ حضرت شیخ الہند والی موجود ہے۔ حضرت نے شیخ الہند نے جیل میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، استاد محترم نے جیل میں بیٹھ کر زبدۃ الشمائل لکھی ہے۔ حضرت نے تحریکی زندگی گزاری اور وہاں پر ذکر اذکار کرتے رہے۔ حضرت نے تحریکی زندگی گزاری۔ آپ میں سے جس ساتھی کو حضرت کے ساتھ سفر کرنے کا موقع ملے، آپ پر یہ بات روزے روشن کی طرح کھل جائے گی کہ حضرت اپنے سفر کے اندر، حضر کے اندر اپنے معمولات میں فرق نہیں آنے دیتے۔ گاڑی کے اندر ذکر شروع ہوتا ہے، گاڑی وہی گاڑی، چلتی پھرتی گاڑی، وہ دوڑنے والی گاڑی، روڈ پر دوڑنے والے گاڑی، وہاں پر ڈرائیور بھی اللہ اللہ کر رہا ہے، ساتھ والا محافظ بھی، خادم بھی بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہا ہے، حضرت بھی اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں، حضرت شیخ الہند نے جیسی زندگی گزاری، آج حضرت شیخ الہند کی زندگی کا عکس ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ ہمیں چاہیے جیسے حضرت شیخ الہند نے خانقاہ گنگوہ سے تعلق رکھا، خانقاہ گنگوہ نے اعتماد کر کے حضرت کے سر پر دستار خلافت رکھی، اسی طرح حضرت استاد محترم نے خانقاہ وہاں کراچی کے اندر حکیم اختر صاحب سے تعلق رکھا، حضرت نے اعتماد کی دستار سر پر رکھی، حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی کے ساتھ تعلق رکھا، حضرت نے اعتماد کی دستار سر پہ رکھی، حضرت مولانا سید امین شاہ صاحب کے ساتھ تعلق رکھا، انہوں نے اپنے اعتماد والی دستار حضرت کے سر پہ رکھی، حضرت مولانا عزیز الرحمان ہزاروی سے تعلق رکھا، انہوں نے اعتماد والی دستار حضرت کے سر پہ رکھی، حضرت نے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب سے تعلق رکھا، حضرت نے دستار ان کے سر پر رکھی۔ اتنا اعتماد والا شخص
کہ جہاں بھی جائے وہ دنیا کے 20 ملکوں کا سفر کرنے کے بعد صبح و شام دن رات ایک ہی صدا لے کر نکلا ہے کہ میں اپنے مسلک کا، اپنے مسلک کی اشاعت کے لیے، اپنے مسلک کے تحفظ کے لیے اپنی ٹیم تیار کروں گا۔ حضرت شیخ الہند نے ٹیم تیار کی، لیکن ضرورت اس بات کی ہے آپ میں سے جو ساتھی ہمارا دستے بازو بن کر چلنا چاہتا ہے آپ ہاتھ کھڑا کریں تاکہ مجھے یہ اندازہ ہو جائے کہ آپ کون کون سے آپ میں سے ایسے افراد بیٹھے ہیں جو ہمارے ساتھ اپنی ساری توانائیاں وابستہ کر کے مسلک کے دفاع کے لیے وہ ہمارے ساتھ چلنا چاہتا ہے۔ میں آپ کے وہ ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کون کون سے لوگ ہیں۔ ہاتھ نیچے نہیں کرنا، اب دوسرا ہاتھ بھی اوپر بلند کر لیں۔ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں شیخ الہند جیسے اوصاف اپنانے کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہمیں اپنے بزرگوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق نصیب فرما جیسے تیرے اولیاء اللہ تھے، جیسے تیرے عباد الرحمن تھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔